احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 8 سال کی عمر میں پہلی کتاب بزبان عربی شرح ہدایت النحو لکھی، جو اس صدی کی سب سے بہترین IQ ظاہر کرتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 30 سال کی عمر میں میڈیکل ایمبرولوجی کے حوالے سے قرآنی آیات فی ظلمات ثلاث بیان کی، اور 30 سال ہی کی عمر میں میڈیکل فزیولوجی سے متعلق خوبصورت تحقیق انیق فرمائی، جو جدید میڈیکل ریسرچ سے مطابقت رکھتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 1896 میں بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اپنی کتاب السمسام میں الٹرا ساؤنڈ مشین کا فارمولا نظریہ روشنی لائٹ تھیوری کی بیس پر پیش کر کے سائنسی دنیا میں سبقت حاصل کر لی۔ یہ بحث آج کل پائزو الیکٹرک فینومینن کہلاتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سب سے پہلے 1896 میں اپنی کتاب السمسام میں ٹوپولوجی سے متعلق تھیوری پیش کی۔ بعد میں 1905 میں اپنی کتاب الدولۃ المکیہ میں گفتگو کر کے سبقت حاصل کر لی، جبکہ یہ علم پاک و ہند میں 1968 میں متعارف ہوا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے جذام لیپروسی سے متعلق 1908 میں 32 صفحات پر مشتمل اپنی تصنیف الحق المجتلی تحریر فرما کر اسلامی نظریہ غیر متعدی نون کمیونیکیبل پیش کر کے اسلام کی برتری سپریمیسی آف اسلام کو ثابت کیا، جس کی تائید آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کر دی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے طاعون پلیگ بیماری سے متعلق اپنی تصنیف مقامع الحدید میں اسلامی تحقیق کی ایسی وضاحت فرمائی جسے میڈیکل سائنس خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے صوتیات ساؤنڈ سے متعلق ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم کے بنیادی اصول پر فکری بحث کو تجربات سے ثابت کیا، اور 1909 میں اپنی تصنیف الکشف الشافیہ گرامو فون پر تلاوت قرآن سننے کے جواب میں تحریر فرمائی اور تحقیق کی کہ آوازیں فضا میں موجود ہیں۔ مفکر اسلام نے اس رسالے میں ابتداً فوٹوگرافی اور فونوگرافی کا فرق ظاہر کیا، نیز ساؤنڈ تھیوری پیش کر کے کان کی ساخت ایناٹومی آف دی مسلز ٹینسر اور ایئر آؤٹر اور مڈل کو سماعت کے لیے ضروری بتایا، جس کی تائید جدید فزیکل سائنس نے بھی کر دی ہے۔ یہ بحث آج کل ڈیمپڈ ہارمونک موشن کہلاتی ہے، جبکہ علم صوتیات پر آپ کی ایک اور تصنیف البیان الشافیہ حکم فونوگرافیہ بھی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے وضو اور غسل کے پانی پر پوچھے گئے ایک چھوٹے سے سوال کے جواب میں فزکس کے موضوع پر فلوئڈ ڈائنامکس سے متعلق تصنیف الدقۃ والتبیان 1915 میں لکھ کر جدید سائنسی اور فقہی انداز سے تحقیق کے انمول موتی بکھیرے، اور پانی کی 307 اقسام بیان کی، اور ایک کتاب النور والنورق تحریر فرمائی جس میں